لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صاحبان ایمان جناب ابراہیم علیہ السلام تاریخ انبیاء میں ایک عظیم پیغمبر کہ جن کے یہاں انسانی زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے اور سلیقے کہ جو انسان خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے لیے بسر کر سکتا ہے، جیسا کہ خود یہ آیہ کریمہ کہ ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام خود اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ امت یعنی بہت سے افراد کو ملا کر کے امت کہی جاتی ہے، تنہا اکیلے انسان کو امت نہیں کہی جاتی، لیکن کوئی اتنے صفات کا حامل ہو کہ وہ اکیلا انسان بھی خدا کی نگاہ میں پوری امت کے برابر ہو۔ اور اسی آیہ کریمہ میں کہ ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے اور خدا کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، خدا کے لیے زندگی بسر کرتے تھے، خدا کے ذات کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ اور پھر قرآن اعلان کرتا ہے کہ لم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ جب ہم دیکھیں اس آیت میں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام اس تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں ایک شخصیت اور ہے کہ جس کو امت کہا گیا ہے، وہ ہے حضرت علی علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اور وعجل اس آیت کے ساتھ کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی میرے دین سے منہ پھیرنا چاہے منہ پھیر لے۔ خدا نے اعلان کیا جو کوئی بھی تم میں سے مرتد ہونا چاہے وہ ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے پاس ایک قوم ہے اور وہ قوم مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس قوم سے محبت کرتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ یہ اپنے آپ میں ایک امت تھے، یعنی دنیا میں اگر زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی بھی خدا کا چاہنے والا نہیں ہے، مواحد نہیں ہے، عاشق نہیں ہے، شیدا نہیں ہے، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ان اچھی صفات سے سجائے تو یہ خود اس کائنات میں ایک تنہا انسان امت ہے۔ مثلا فرض کریں کہ آج اس ظلم و تشدد کے دور میں کوئی بھی مجھے ساتھی نہ ملے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا امام آئے گا تو خدا کے عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ میں اگر اکیلا بھی کسی راہ کے اوپر رہ جاؤں تو میں خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ حوصلہ رکھوں، ایمان رکھوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھوں کہ اس کا نمائندہ آئے گا اور انشاءاللہ میں بھی عدل و انصاف قائم کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں گا۔ تو لہذا تنہا رہنے کی خوف کی وجہ سے انسان نہ ڈرے۔ اسی ساتھ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس وقت تنہا تھے جو خدا کی عبادت کرتے تھے، یہ بھی ملتا ہے۔ اکیلے، پوری دنیا کفر میں ہے، پوری دنیا شرک میں ہے، مثلا پوری دنیا خدا کی نافرمانی میں ہے، تنہا اکیلے جناب ابراہیم، یعنی یہ بھی ایمانی قوت کو ظاہر کرتی ہے بات کہ تنہا اگر رہ جائے مومن، اکیلا رہ جائے تو بھی یہ گھبراتا نہیں ہے، نہ کفر کے اندھیرے سے گھبراتا ہے،
نہ شرک کے اندھیروں سے گھبراتا ہے، نہ ظلم و تشدد کے اندھیروں سے گھبراتا ہے، بلکہ خدا کے ذات کے اوپر یقین رکھ کر تنہا زندگی بسر کرتا ہے، اور ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ خود مشرک نہیں بنتا، جیسے خدایت میں خود کافر نہیں بنتا، بلکہ لوگوں کو خدا کے راستے پر لا کر کے اچھا انسان بناتا ہے، لوگوں کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ کیسی زندگی، یعنی تم کہیں بھی تنہا ہو اور اخلاق الہی تمہارے پاس ہے تو تم لوگوں کو اپنے کردار میں ڈھال سکتے ہو۔ یہ قوت ایمان ہے، یہ قوت معرفت خدا ہے، یہ قوت خدا کے راستے کی طاقت ہے کہ دوسروں جیسا نہیں بنتا، بلکہ دوسروں کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے، اپنے دین میں داخل کر لیتا ہے، اپنے مذہب اسلام، مذہب خدا میں داخل کر لیتا ہے۔ اسی طرح ملتا ہے ایک جملہ اور ملتا ہے کہ یہ ہے بات الگ ہٹ کر کے کہ پیر میں جوتی پہننے کا جو رواج ہے وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام سے، نعلین مبارک جناب ابراہیم علیہ السلام۔ یہ یہاں پر ایک چیز اور ہم بیان کر دی جائے کہ جس کو خود اللہ مجلسی الرحمٰن نے روح الحیات میں اس کو بیان کیا کہ جیسے تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ وادی مقدس ہے طور، یہاں آپ جوتی اتار کر آئیے، جیسے ہم عزاخانوں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں باہر جوتی اتار کے آتے چونکہ مقدس جگہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جوتی پہن کے آ جائیے۔ تو یہاں فرق ہے، جوتی یہ عام چپل نہیں ہے، یہ عام جوتی مراد نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو گئے تھے تو طور کے اوپر ایک درخت جل رہا تھا اور اس وقت ٹھنڈی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی اور اس وقت وہ ولادت کے قریب تھی، شکم میں جناب موسیٰ کی نسل تھی۔ ٹھنڈی کے موسم میں اہل و عیال کے لیے آگ کی تلاش میں تھے، آگ ڈھونڈ رہے تھے تو درخت جل رہا تھا، تو کہا شاید کہ وہاں آگ ہو، اور جب وہاں گئے تو اس درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ بول رہا ہوں، فخلاً علیک، آپ اپنی جوتی اتار کے آئیے، وہاں یہ وادی مقدس ہے۔ اور جناب ابراہیم، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسے تشریف لے آئیے۔ محمد و آل محمد و یہ جوتی عام جوتی مراد نہیں ہے، اپنی آل کی محبت، میری بارگاہ میں موسیٰ اپنے اہل و عیال کی محبت باہر رکھ کر آئیے، اور جناب رسول خدا سے کہا آپ اپنی آل کی محبت کو میری بارگاہ میں لائیے۔ اسی لیے نماز میں جہاں خدا کا تذکرہ ہے وہیں آل محمد کا تذکرہ ہے، اور اس انداز سے تذکرہ ہے کہ اگر آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے تو نمازی کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بس وہی بیان کرنے کا تھا، اور یہ آگے بیچ میں کہ 5ویں امام محمد باقر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک روز جناب ابراہیم گھر سے نکلے، یہ بھی ایک طرز زندگی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اس لیے نکلے کہ تاکہ شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، بستی میں، قریے میں ادھر ادھر مخلوقات خدا کو دیکھوں اور دیکھنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کروں، گاؤں بستی میں اللہ کی مخلوق کو دیکھوں، اس لیے نکلے تاکہ عبرت حاصل کریں۔ ہم بھی کبھی گھر سے باہر نکلیں تو عبرت کی نگاہ سے نکلیں، دیکھیں کہ کون کہاں کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہمارے بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ادھر ادھر بہت سے صحت مند انسان کو دیکھتے ہیں، بہت سے کمر جھکے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں، بہت سے موٹے تازے کو دیکھیں گے، بہت سے پتلے دبلے کو ہم دیکھیں گے، بہت سے ایسا ہوگا کہ جس کو پیر ہی نہیں ہے، بہت سے ایسے ہوں گے جس کو ہاتھ ہی نہیں ہے، بہت سے ایسا ہوگا کہ جس کو بینائی نہیں ہے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کو سماعت ہی نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے سہارا ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، خدا کے شکر کو اور زیادہ کرنے میں یہ سب چیزیں مددگار ہوتی ہیں۔ کب؟ جب ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کا شکر میرے معبود، میرے پیر ہیں اس کو پیر نہیں، میرے ہاتھ ہیں اس کو ہاتھ نہیں ہے،
مجھے تو نے آنکھوں میں نور دیا، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، مجھے تو نے قوت سماعت دی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، خدا یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس بولنے کی طاقت ہے۔ تو سماج معاشرے میں جب ہم نکلیں تو عبرت کی نگاہ بھی ڈالیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تو عبرت کی نگاہ سے، اب عبرت کی نگاہ کرتے کرتے دیکھے صحرا میں ایک شخص ہے جو خدا کی عبادت کر رہا ہے، ایک شخص تنہا کھڑا ہے پورے صحرا میں، پورے بیابان اور جنگل میں اکیلا کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ قریب گئے، جناب ابراہیم تھک گئے، وہ نہیں تھکا۔ آپ دیکھیں حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے یہاں زیبا نہیں دیتا، لیکن ایک بیانیہ لفظ الفاظ کی کمی کی وجہ سے کہ چونکہ ایک امتی نبی سے زیادہ کبھی و طاقتور نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی قوت ایمان کو ظاہر کیا، تم سچے اور اچھے ہو تو تمہاری قوت ایمانی کتنی بڑی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تھک کر بیٹھ گئے، اس کو اشارہ کیا، بھائی رکو، نماز کم پڑھو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تم کون ہو، تم کیا کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ وہ پھر رکا، جناب نے پوچھا کون؟ کہ میں جناب ابراہیم کا پیروکار ہوں۔ کہ کس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے، ابراہیم کے خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، ابراہیم کے خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ صحرا بیابان میں، کہ تم ہمیں مہمان بنانا چاہتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، بسم اللہ، مگر مشکل ہے، مشکل یہ ہے کہ میرا گھر ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں سوائے پانی پر چلنے کے کوئی دوسرا وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے وہاں تک جانے کے لیے۔ کہ تم کیسے جاتے ہو؟ کہ ہم پانی کے اوپر سے چل کے جاتے ہیں۔ کہا کہ جس خدا پر یقین رکھتے ہوئے تم پانی پر چل کے جا سکتے ہو سکتا ہے میں بھی اس خدا پر یقین رکھتے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے چلوں۔ آپ دیکھیں، محسوس کریں، نہیں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو یہ دیکھیں ہم کون ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ مثلا آج کے اس زمانے میں ہم امام مہدی علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں کس کے ساتھ چلنا ہے؟ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ہمارے پاس میں خدا کی اطاعت اتنی زیادہ ہو کہ کوئی تو ہو جو ہم سے یہ کہنے والا ہو کہ تھوڑا سا رکے، ہمارے ساتھ بھی اس کام میں چلیے آپ، یا ہمیں بتائیے کہ آپ آخر اس عمل کا فائدہ کیا ہے۔ اب ظاہر جناب ابراہیم جب ساتھ چلے تو وہ پانی کے اوپر چلتا، اس نے بسم اللہ کہنے کے بعد پانی کے اوپر قدم رکھا اور وہ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے بھی بسم اللہ کہا، اللہ کا نام لیا پیچھے پیچھے۔ وہاں جانے کے بعد میں، مہمان بننے کے بعد، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کہا کہ جب تم اتنے پاک و پاکیزہ ہو، ایسے متقی ہو، پرہیزگار ہو، آؤ ہم دونوں مل کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں دعا نہیں کر سکتا، میں دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو دعا؟ مومنین کے لیے دعا کرنی ہے، خالی اپنے لیے تھوڑی، گنہگار لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خدا ان کو معاف کرے، تاکہ ان کو توفیق توبہ ملے۔ گنہگاروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ تم اتنی عبادت کرتے ہو، اتنا یقین رکھتے ہو کہ پانی کی سطح کے اوپر چل رہے ہو، خدا نے تمہیں اتنی قوت دی ہے، بیٹھو دعا کرو۔ یہ تو تم دعا کرو بعد میں ملتا ہے، میں آمین کہوں، یا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اس نے کہا میں کچھ بھی کہنے کے، نہ دعا کرنے کے لائق ہوں، نہ آمین کہنے کے لائق ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ 3 سال مسلسل دعا کرتے ہوئے ہو گئی، خدا نے سنی نہیں۔ تو مجھے شرم آنے لگی ہے، خدا سے کیا کروں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ خدا اپنے بندوں میں جس کی مناجات کو بے پناہ پسند کرتا ہے، جس کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اس کی دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ خدا لذت محسوس کرتا ہے اس کی مناجات سے، اور مخلوقات خدا میں فخر کرتا ہے، خدا دیکھو میرے اس بندے کو، اور جس کو ناپسند کرتا ہے اس کی فوراً سن دیتا ہے۔ پھر جناب ابراہیم نے پوچھا بتاؤ تم 3 سال سے کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہا کہ میں نے ایک حسین و خوبصورت بچے کو دیکھا،
جو دمبیاں یا بھیڑ یا گائیں، بہت سے جانوروں کے الفاظ مختلف ہیں، وہ لیے ہوئے جا رہا تھا، حسین و خوبصورت نورانی چہرہ جس کی پیشانی چمک رہی تھی. اتنا حسین بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ جب لے کے دمبیا جا رہا تھا، جانور کو لے کے جا رہا تھا، تو اس وقت میں نے پوچھا میرے بچے یہ جانور کس کے ہیں؟ کہ میرے. کہ تم کون ہو؟ کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش میں ابراہیم کو دیکھوں، ابراہیم کے دین پہ ہوں. کاش آج ہم بھی اس مخلوقات میں حسین و جمیل مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں جی، جیسے مومنین مسلسل جا رہے ہیں مقدس جگہوں کے اوپر، پاک و پاکیزہ جگہوں کے اوپر، طیب جگہوں کے اوپر امام کی حاضری ہوتی ہے. مومنین جو طیب ہیں، پاک و پاکیزہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے. ہم بھی کاش کہ ہماری آنکھوں میں پروردگار وہ قوت عطا کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں. بس ایک آخری جملہ اس سلسلے کا کہا کہ یہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. میں ابراہیم فوراً جیسا ایک بے قرار اور بے تاب ہو کے لپٹ گئی، یوں کہا جائے کہ قدموں کو پکڑ لیا جناب ابراہیم علیہ السلام. ہم بھی کبھی زندگی میں موقع ملے تو بس قدموں میں امام کے سر رکھ کر کے خدا کا شکر ادا کریں. اور اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو امام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی قیامت تک جتنے بھی ہمارے شیعہ آنے والے ہیں وہ سب کے سب جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں. اور نبی دعا کرے کسی شیعہ کے لیے اور اس کی بخشش نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ یقینی ہے، اس بات کے اوپر ہم یقین رکھیں، نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ خدا کبھی خالی نہیں جانے دیتا. لہذا آج ہم اس پرتشدد زمانے میں بھی خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں اور اپنی دعا میں سب سے پہلے امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں کہ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں سید الزہراء سلام اللہ علیہ کے صدقے آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل آمین. ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار آمین. حاضرین نماز کے تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آمین. تمام پریشانیوں کو نصف محفوظ آمین. فرمائے، تمام طرافات سماویہ مرضیہ سے محفوظ فرمائے. سید الزہراء سلام اللہ علیہ کے صدقے شیعان امر کائنات دنیا میں جہاں کے ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت آمین. حامیان اسلام کی حفاظت فرمائے، آمین. ظالمین کو نیست نابود فرمائے، آمین. مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، آمین. اہل فلسطین کی حفاظت فرما، آمین. پروردگار اسرائیل کو نیست نابود فرما. آمین. اہل بیت اطہار کے صدقے میں سید الزہراء سلام اللہ علیہ کے صدقے ہمیں ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کا خیر عطا فرما، آمین. بیماروں کو شفا صحت و تندرستی عطا فرما، آمین. مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. پروردگار زمانہ پر تشدد ہے، مصائب سے معلوم ہے، آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین. تعجیل فرما. ہم آمین. سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد